دنیا بھر میں جہاں بھی پٹھان ہوں گے مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پٹھان ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں۔ اگر پٹھان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پٹھان، تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ میں 5000 سال سے پٹھان ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوں۔ زمانہ قدیم میں ہجرت اور نقل مکانی کرنے والی مختلف اقوام پر تحقیق کرنے والے ماہرین افغانستان اور پاکستان میں بسنے والے بہت سے قبائل کا رشتہ زمانہ قبل از مسیح میں فلسطین سے نقل مکانی کرنے والے یہودی قبائل سے جوڑنے میں مصروف ہیں۔ ان قبائل میں سب سے نمایاں پشتون یا پٹھان ہیں۔ بعض مورخین کشمیریوں کو بھی بنی اسرائیل کی گمشدہ نسل میں شمار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، ہمارے چینل ISC کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔ ناظرین، اسرائیل کی ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق پشتون یا پٹھان یہودی نسل سے ہیں اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل سے ہے۔ ان قبائل کو اسرائیل کی تباہی کے بعد فاتحین نے جلا وطن کر دیا تھا، جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے ایران، پھر افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے، جبکہ جوئش اٹلس میں ڈیبل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بندرگاہ یہودی تاجروں کی بہت بڑی مرکز تھی۔ بنی اسرائیل کے تاجر زمانہ قدیم میں بذریعہ بحری جہاز سندھ اور بلوچستان کی بندرگاہوں پر آتے رہے، اور اس لیے ان دونوں صوبوں کے بیشتر شہروں اور بندرگاہوں میں یہودیوں کے تجارتی مراکز اور عبادت گاہیں قائم ہو گئی، جس کی وجہ سے زمانہ قدیم میں پاکستان کے بعض علاقوں میں یہودیت کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ناظرین، اسرائیل میں 12 قبائل آباد تھے جنہیں بنی اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 2 قبائل تورات پر عمل کرتے تھے، جبکہ باقی 10 قبائل تورات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کا حصہ تھے۔ آج کا شمالی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے نینوا کی اشوریہ قوم نے فتح کر لیا تھا، جبکہ جودا کے نام سے جنوبی علاقے پر صدیوں بعد بابل سے آنے والے حملہ آوروں نے قبضہ کر لیا تھا، اور جب بابل کے فرما روا بخت نصر نے یروشلم، جو موجودہ دور کا فلسطین ہے، پر قبضہ کر کے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچا دی تھی، تو بنی اسرائیل کے بہت سے قبیلے بھاگ کر ایران یعنی فارس کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں تک پھیل گئے۔ ہزاروں سال سے دنیا میں زمانہ قدیم کے گمشدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتھوپیا میں آباد فلاشا یہودیوں اور افغانستان، مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو انہی یہودیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے۔ پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ ہے اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروپ ہے۔ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم برملا یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے۔ اسی طرح پاکستان اور افغانستان کی نفس آبادی یہودی قبیلے کے بچھڑے بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین، عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، جبکہ دونوں کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا، جہاں سے وہ ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ سفر ہجرت کے دوران آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ سے شادیاں کی تھی۔ حضرت ہاجرہ سے آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جنم ہوا، جو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں، جبکہ دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا،
اپنے دادا اور چچا کی طرح آپ بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی لقب اسرائیل تھا، لہٰذا ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس لیے ابتدا سے ہی بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو عرب میں ان کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل رہا۔ امت محمدیہ سے پہلے افضل ہونے کی فضیلت بھی بنی اسرائیل کو ہی حاصل رہی، جو انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے گنوا لی۔ بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء اور رسول آئے، لیکن اس قوم نے سینکڑوں انبیاء کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کی نافرمانی میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کروا دیا گیا۔ یہ قوم ایک طویل مدت کی آسائش اور حکمرانی کے بعد قطبیوں کی غلامی میں جکڑی گئی، تو ان کی رہنمائی اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو قطبیوں کی غلامی سے آزاد کرا کے بحر احمر کے پاس واپس فلسطین میں لے آئے، جہاں آپ کے بعد آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر اور بادشاہ ہوئے۔ اس کے بعد ایک طویل مدت تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت کی۔ اس دوران ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نعمتیں نازل ہوئی، جیسے من و سلوہ وغیرہ، تاہم اس قوم نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 2 باپ بیٹوں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عزت بخشی، جنہوں نے یروشلم میں ایک وسیع و عریض عبادت گاہ تعمیر کی جو ہیکل سلیمانی کہلائی۔ بعد ازاں بنی اسرائیل راہ حق سے ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین کی بھی مخالفت کی گئی اور اسرائیل کے نام سے شمالی فلسطین میں اپنی بادشاہت قائم کر لی۔ اور جب بنی اسرائیل دینی، اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حد سے بڑھ گئے تو حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی الہی کے ذریعے حکم ہوا کہ اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں مہلت دی، لیکن تم نے خدا کے احکامات فراموش کر دیے۔ اب خدا تم پر ایسا حکمران مسلط کرے گا جو تم پر بالکل رحم نہیں کرے گا بلکہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا۔ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو بنی اسرائیل نے اسے جھوٹ سمجھا اور آپ علیہ السلام کو پکڑ کر قید کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بابل کے فرما روا بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل دنیا بھر میں تتر بتر ہو گئے۔ ناظرین، یہود کی تاریخ میں بنی اسرائیل کی دوسری جلا وطنی اس وقت ہوئی جب رومی جرنیل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کے کشتے کے پشتے لگا دیے اور بہت سو کو قیدی بنا لیا، یہاں تک کہ بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تاراج کر کے بنی اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے جلا وطن کر دیا۔ دوسری بار بنی اسرائیل کی جلا وطنی کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا کر بچا لیا۔ اس فساد کے نتیجے میں پھر رومی جرنیل ٹائٹس کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ موجودہ فلسطین اور اسرائیل سے زمانہ قدیم میں فرار ہونے والوں میں وہ 10 قبائل بھی شامل ہیں جن کی تلاش میں آج بھی یہودی سرگرداں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبائل فارس یعنی ایران کے قریب غور کے علاقے میں آ بسے اور پھر آبادی میں اضافے کے باعث ان علاقوں تک پھیل گئے جو اس وقت افغانستان، پاکستان اور ہندوستان کہلاتے ہیں۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے کیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں کا وفد ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ یہ قبائلی سردار
بحیثیت مہمان جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، فتح مکہ کی مہم جوئی میں بھی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ ان سرداروں کی واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفے تحائف بھی دیے اور اس وفد کے امیر قیس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا، جبکہ اسے پہتان یا بتان کا لقب بھی عطا کیا اور پھر یہی لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ افغانوں کی روایات کے مطابق بھی امیر قیس کا نام عبد الرشید خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربند ہوگی کہ جس طرح کشتی کا بتان ہوتا ہے، اور پھر یہی لقب بعد میں بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ جبکہ لفظ پختون کی وجہ تسمیہ بھی یہی بیان کی جاتی ہے کہ بخت نصر کے ظلم سے بھاگ کر آنے والے فارس یا ایران میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی پخت تھا، جس سے تعلق رکھنے والوں کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا۔ ہندوستان والے انہیں پٹھان کہتے ہیں، پاکستانی پٹھان اور پشتون، ایرانی افغان، مگر یہ خود کو پختون کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت متعدد قبائل کا مجموعہ بن چکے ہیں، جبکہ ان قبائل کی کئی سینکڑوں شاخوں کی متعدد ذیلی شاخیں بھی موجود ہیں جو اشخاص یا قبیلے سے منسوب کی گئی ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید کی اولاد ہیں، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ خود کو قیس عبد الرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آئے، اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی اشاعت میں صرف کر دی۔ اسی طرح قیس عبد الرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کی 37ویں پشت سے تھا۔ اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے، اور یہ بڑی عجوبہ خیز بات ہے کہ ان میں یوسف زئی، یوسف کے بیٹے، داؤد خیل، داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل، موسیٰ کے بیٹے، اور سلیمان خیل یعنی سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی یہ تحقیق مکمل نہ کر سکا کہ موسیٰ خیل، داؤد خیل، یوسف زئی، سلیمان خیل وغیرہ کا قدیم پس منظر کیا ہے۔ ناظرین، پٹھانوں کے بارے میں انگریزوں نے درجنوں تحقیقاتی اور تاریخی کتب تحریر کی، لیکن وہ ابھی تک بنیادی حقائق کو کنگھال نہ سکے۔ آج ایک بار پھر ماہرین پشتون کی یہودی نسل ہونے کے نظریے پر تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ پٹھانوں اور یہودیوں کا رشتہ ثابت ہونے سے دونوں کے درمیان دوستانہ روابط کو فروغ مل سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل کے موضوع پر ڈبل ڈاکٹریٹ کرنے والے بھارتی شہر ملیح آباد سے تعلق رکھنے والے نوجوان محقق ڈاکٹر نوارس آفریدی کی تحقیق بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان اور بھارت میں بسنے والے پشتون دراصل وہی گمشدہ قبائل ہیں، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی خاتون سائنسدان شہناز علی اسرائیل کے شہر حیفا کی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں پشتونوں کے یہودی النسل کے نظریے پر باقاعدہ تحقیق بھی کرتی رہیں، جس کے دوران شمالی ہندوستان میں آباد آفریدی قبیلے کے DNA نمونوں خصوصاً کروموسوم کا تجربہ بھی کیا گیا۔ اس بھارتی سائنسدان کے مطابق آفریدی قبائل خود یہ مانتے ہیں کہ ان کے قبیلے کا نام دراصل اسرائیلی قبیلہ افرائیم سے اخذ کیا گیا ہے، جبکہ بھارت میں آباد بنائی مناشے یہودی قدیم قبیلے بناسے کو اپنا جد امجد مانتے ہیں۔ ناظرین، پٹھانوں کی طرح کشمیریوں کی بھی اصلیت کے بارے میں بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں۔ کئی مورخین اس نتیجے پر پہنچے ہیں
کہ کشمیری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں، اور بخت نصر کے حملے میں جب یہ لوگ منتشر ہو کر گھومتے پھرتے کشمیر پہنچے تو اس خطے کو اپنے رہنے کے لیے سود مند پایا، جبکہ مورخین کا غالب نظریہ یہ ہے کہ کشمیری دراصل یہودیوں اور آریاؤں کی مخلوط نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ افغانوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے جا ملتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلد مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور اوصاف عربوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں نظر نہیں آتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اس شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں بھی یہودیوں سے ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر یہ دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں۔ مذہبی طور پر یہ سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ انہی چیزوں کی بنیاد پر کچھ لوگ ہندوؤں اور یہودیوں کو بھی ملاتے ہیں اور ایک گائے جبکہ دوسرے بچڑے کو مقدس سمجھتے ہیں۔ پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے اور نہ ہی موجب توہین، کیونکہ یہودی نسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی نسل ہوتے ہوئے بھی وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کے اوصاف تورات و انجیل میں مرکوز ہیں اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی منتظر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اسی جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ یہ تھی IHC کی نئی سیریز۔ اس سیریز میں ہم آپ کو بر صغیر کی مختلف کاسٹوں یعنی ذاتوں کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ IHC چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔